اسی طریقے سے تہوار کے موقع پر عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا جو تہوار ہمارا ہے، تہوار کے موقع پر آپ کھل کر کے خوشی منا سکتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں سال میں 2 دن تھے جس میں لوگ کھیل کود کیا کرتے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کان لکم یومان تلعبون فیہما، تمہارے لیے 2 دن تھے جس میں تم کھیل کود کرتے تھے، وقد ابدلکم اللہ بہا خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر تم کو 2 دن دیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے ایام کو کھانے اور پینے کا دن قرار دیا، آپ نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا، آپ نے فرمایا الا وان هذه الايام ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، عید کا دن جو ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اور اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں، یہ دن کھانے کے دن ہیں، پینے کے دن ہیں اور اللہ عز و جل کے ذکر کے دن ہیں۔ تو عید کے دن آپ جائز تفریح، جائز انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے پاس 2 بچیاں تھیں جو جنگ بعاث کا گیت گا رہی تھی، دور جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی تھی جنگ بعاث، اس کا وہ گیت گا رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ اس کے قرآن مہاتما گاندھی جی نے پڑھا تو سمجھ گئے، قرآن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پڑھا تو سمجھ گئے، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام تک لانے پر آمادہ ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چھوت چھات کی بیماری بہت ہے اور برہمن اور چھتری اور ویش اور ٹھاکر میں بانٹ دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ دلتوں اور ہریجنوں کو مندروں میں جانے سے پرویش کرنے سے روک لگا دی گئی ہے، اور ایک تھالی میں ہمیں برہمن اپنے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھلا سکتا ہے۔ جب یہ تمام اونچ نیچ کی تعلیمات جب انہوں نے اپنے دھرم کے اندر دیکھی تو ہندو دھرم کو انہوں نے چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہا 20,000 انویائیوں کے ساتھ، لیکن اس موقع پر مہاتما گاندھی جی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ کون سا اسلام قبول کرو گے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، چکلالوی، قادیانی، مرزائی، اہل حدیث، وہابی، کیا بنو گے تم؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم بھی دیا ہے، اور سچ پوچھو تو ہم سے اللہ نے ایک سوال بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بنو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ یہ کہہ کر کے اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بندو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو اور بتاؤ کہ کیا تم پورے کے پورے مسلمان ہو؟ اوکے دعا والو، مسجد میں جاتے ہو تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ نماز رسول کے طریقے پر پڑھی جائے۔ مولوی صاحب نبی اکرم جب نماز پڑھتے تھے کہاں ہاتھ باندھتے تھے؟ پوچھتے ہو مسئلہ؟ نبی اکرم جب رکوع کرتے تھے کیسے رکوع کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے تو زمین پر کیسے ہاتھ رکھتے تھے، ماتھا رکھتے تھے؟ ایک ایک طریقہ تم نماز کا پوچھتے ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تم مسجد کے باہر آتے ہو، اے مسلمان جب تو شادی کرتا ہے وہاں تو دین کیوں بھول جاتا ہے؟ اے مسلمان جب تو کاروبار کرتا ہے وہاں تو کیوں دین کو بھول جاتا ہے؟ تعالیٰ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے 2 جماعتوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، بینہما مقتلۃ عظیمۃ ودعواہما واحدہ، ان کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوگا لیکن دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں ایک کلمہ کے ماننے والے ہوں گے۔ کوئی جا کر کے علی مرزا کو بخاری اور مسلم کی یہ حدیث جا کے سنا دے، اس حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں جس جھگڑے کی بات ہو رہی ہے وہ صحابہ کا جھگڑا ہے، صحابہ کے درمیان ہونے والا جھگڑا، ان کے درمیان ہونے والا اختلاف، اس کو اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑا جھگڑا ہوگا لیکن دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں کا کلمہ ایک ہوگا، دونوں کی پکار ایک ہوگی۔ اے علی مرزا تو حضرت معاویہ کی جماعت کو گمراہ قرار دیتا ہے اور جہنم کی طرف لے کے جانے والا قرار دیتا ہے، اے علی مرزا تو جس صحابہ کرام کی جماعت کو گمراہ قرار دیتا ہے، میرے نبی تو دونوں جماعتوں کے بارے میں کہہ رہے دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں ایک کلمہ کے پڑھنے والے ایک ہی دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ صحابہ کرام کا جھگڑا
ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، بہت بڑی قربانی ہے ماں کی، مگر باپ بھی اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اپنی اولاد کے۔ ماں کی قربانی نظر آتی ہے، باپ کی قربانی نظر نہیں آتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر ماں نے آپ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے تو اس ماں کو اس قابل رکھنے والا، اس کے اناج کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے پہننے کا انتظام کرنے والا باپ تھا۔ اگر بیٹا ماں کا دودھ پی کر کے اگر وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اس باپ کی انگلی پکڑ کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سیکھتا ہے۔ ہمیں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی مقام جاننے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کہا جاتا ہے کہ باپ جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے تو ایک سایہ بن کر کے رہتا ہے، باپ چلا جائے تو گھر کا آنگن سونا ہو جاتا ہے۔ باپ جب تک ہے اولاد بہت ساری ٹینشن سے دور رہتی ہے کہ ابا دیکھ لیں گے، ابا سنبھال لیں گے، لیکن باپ جس دن چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان بے سہارا ہو گیا، ایسا لگتا ہے۔ جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی، نہ ان کے پاس گیا، نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی، نہ ان کو